بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام ظہور حجت کے عنوان سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زمانہ جو کہ انشاءاللہ متصل ہوگا اس زمانے کے ساتھ جس میں اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، خداوند عالم کی جو بشارتیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے قرآن کریم کی سورہ صاد میں، جہاں پہ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس حوالے سے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ تو شیطان کو جب اللہ نے کہا کہ میری بارگاہ سے دور ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک خاص وقت معلوم تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ یوم الوقت المعلوم، یہ کب تک اس کو مہلت جو ہے وہ دی گئی ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ عصر ظہور ہے۔ گویا مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد شیطان کے تمام تر ہیلے ختم ہو جائیں گے، شیطان کی تمام تر سازشیں ناکام ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو کہ نور کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب ظلمتیں چھٹ جائیں گی، یہ وہ زمانہ ہے جب ظلمتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جب باطل اپنا رخت سفر باندھ لے گا، جب دنیا سے فسق و فجور کے خاتمے کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا شیطان جتنی کوششیں کر سکتا ہے، جتنے ہیلے، جتنی سازشیں، جتنے مکر، جتنا دغا فریب کر سکتا ہے وہ کر چکا ہوگا، اور اس کے بعد حجت کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دلیل کا ظہور ہوگا، اس کے بعد ایمان کا ظہور ہوگا، اس کے بعد اللہ سے عشق اور محبت کے دور کا دورہ ہوگا۔ اور یہ زمانہ جو ہے وہ اس کی طرف قرآن کریم نے مختلف انداز میں اشارہ فرمایا ہے۔ مثلا ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، ہدایت سے مراد ہدایت کامل، ہدایت سے مراد کامل رہنمائی۔ کامل رہنمائی کو اگر آپ اس انداز سے دیکھیں کہ کامل رہنمائی، خصوصاً آج دنیا کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل سسٹمز ہیں، جتنے بھی سیاسی نظام ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم انسانیت کو نجات دیں گے، ہم انسانیت کو مشکلات سے نکال کر، بھنور سے نکال کر منزل نجات اور ساحل کی طرف لے جائیں گے، آج یہ سارے دعوے جو ہیں فضول، باطل اور بے معنی اور لا یعنی اور لغو ثابت ہو گئے، اس لیے کہ انسانیت ابھی بھی سسک رہی ہے، انسانیت ابھی بھی پریشانی کا۔ تو ارسل رسولہ بالہدی کامل ترین ایک نظام لے کر آئے گا، کامل ترین نظام کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام تر ادیان پر وہی تھیوری غالب آئے گی، وہی سسٹم غالب آئے گا جو کہ کامل ہے، اور وہ اللہ کا آخری دین ہے، وہ اللہ کا آخری کامل ہدایت کا کامل ورژن، کمپلیٹ ورژن، دا فائنل ورژن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ دین مقدس اسلام کی شکل میں ہے، جو کہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ وہی غالب ہوگا، دیگر تمام تر تھیوریز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ان کے منسوخ ہونے کو دیکھے گا انسان اس زمانے میں جب اللہ کا یہ آخری دین جو ہے دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یا مثلا ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔
اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے اس کا جو صاحبان ایمان اور عمل ہیں، جن کا ایمان بھی درست ہے اور جن کا عمل بھی ٹھیک ہے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان ہی سے وعدہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ دین کا تعلق ایمان سے ہے۔ خوب، صاحبان ایمان اور جن لوگوں کے عمل صالح ہیں اللہ ان کو اقتدار دے گا، اللہ ان کو خلافت بخشے گا، اللہ ان کو حکومت عطا کرے گا زمین پہ۔ غالباً کالر ہیں، جی میرا خیال ڈراپ ہو گئی کال۔ بہرحال ناظرین اس مرحلے پہ اپنی کالز کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ اقتدار بخشے گا، اور وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ دین کو تمکین بخشے گا، وہ کامل نظام، وہ جو کامل کمپلیٹ ورژن ہے دین کا جو آخری نبی علیہ السلام لے کر آئے، اسی کامل دین کو اللہ اس کو تمکین بخشے گا، یعنی وہی نافذ ہوگا، اسی کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اور وہ دین جو کہ اللہ کا مرتضیٰ دین ہے۔ بہرحال اس سے پہلے حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، دنیا میں ایمان والے پریشانی میں ہوں گے، خوف، ایک شدید خوف کی فضا ہوگی، ایک شدید خوف کا عالم ہوگا، لیکن پروردگار آہستہ آہستہ اس خوف کو امن میں، سیکیورٹی میں، سرور میں اور خوشی و شادمانی و خوشحالی میں تبدیل فرما دے گا۔ اور یہ جو وعدہ ہے اللہ کا، یہ وعدہ اللہ نے گزشتہ کتابوں میں بھی فرمایا ہے، جس کا ذکر بہرحال کسی نہ کسی حد تک آج بھی جو کتابیں موجود ہیں جس شکل میں بھی ہیں ان کے اندر ان بشارتوں کا، ان وعدوں کا ذکر ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، یعنی یہ طے شدہ ہے، پروردگار کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے اللہ کے صالح بندے، صالح انسان جو ہیں وہ اس زمین پہ۔ ایسے حالات میں یہ بات بھی ضرورت کی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ جو دین، جس دین کی حاکمیت ہوگی، وہ دین کس معنی میں انسان کے لیے تبدیلی لے کر آئے گا۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب ہم دین کہتے ہیں تو اس دین سے مراد زندگی کے تمام تر پہلو ہیں، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں پہ دین مقدس اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ البتہ کون سی دین کی انٹرپریٹیشن؟ ظاہر ہے کہ دین جو کہ اصل منبع ہے اس کو تو قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے بعد بھی حدیث میں بھی ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں پہ انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد رہنمائی کے حوالے سے وہی انسان رہنمائی کر سکتے ہیں جو کہ دین کی ساری حقیقت سے آشنا ہوں، جو دین کی ساری حقیقت کو بطور کامل جانتے ہوں۔ اور وہ کون انسان ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی انسان دعویٰ کر سکتا ہے ساری حقیقت کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کی ساری حقیقت کا وارث ہے۔ نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ، ظاہر ہے کہ ساری کی ساری دین کی حقیقت جو ہے وہ اللہ نے آپ کے سینہ مبارک پر، آپ کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا، اور لہٰذا اس کے بعد جن ہستیوں کے بارے میں ہم جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، خصوصاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کے بارے میں حضور کی حدیث بھی موجود ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری تعبیرات۔ خود امیر المومنین نے فرمایا پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے قبل اس کے کہ مجھے نہ پا سکو، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں جو عرش کے نیچے ہے، جو تحت الثری ہے، میں ساری بات۔ اور آخری جو حجت ہیں آئیں گے ان کے بارے میں بڑی خوبصورت احادیث و روایات موجود ہیں جن کا ذکر ہوا ہے بہت چند بار، میں ایک بار پھر عرض کروں گا۔ روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
العلم 27 حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها حرفين حتى يبثها 27 حرفا. بہت ہی خوبصورت روایت ہے. روایت یہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت یہ فرمائی ہے کہ علم جو ہے وہ 27 حرف ہے. جو کچھ انبیاء لے کر آئے ہیں وہ 2 حرف ہے. انسان آج تک جو جانتا ہے اور ظہور سے پہلے تک جو جانے گا وہ فقط 2 حرف ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ حرف سے مراد درجات ہیں علم کے. ظاہر ہے کہ اس سے مراد لٹرلی حرف مراد نہیں ہے بلکہ علم کے 27 درجات ہیں. تو 2 درجے جو ہے وہ علم انسان حاصل کر پائے گا ظہور سے پہلے. فَإِذَا قَامَ قَائِمًا، جب ہمارے قائم قیام فرمائیں گے تو 25 حرف جو ہے وہ اخرجہ، 25 حرف جو ہے وہ ظاہر کریں گے. فَبَثَّهَ فِي النَّاسِ، انسانوں میں تقسیم کریں گے. اللہ اکبر. علم کی خیرات دیں گے مہدی علیہ السلام. انسان تصور کر سکتا ہے کہ جب 2 حرف کا یہ کمال ہے کہ ابھی انسان کائنات کے اندر کہاں پہ انسان جو ہے وہ حقیقتوں کو کی تلاش میں انسان سر مار رہا ہے اور کہاں تک انسان جانے کی کوشش میں ہے. یہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ 2 حرف ہے. جب 25 حرف علم ظاہر ہوگا تو انسان تصور نہیں کر سکتا کہ انسان کے پاس کتنی قوت پروردگار عطا فرمائے گا. وَغَمَّ إِلَيْهَا حَرْفَيْن حَتَّى يَبُثُّهَا 27 حرفاً. ان 2 حرفوں کو بھی ساتھ ملائیں گے مہدی اور 25 اور حرف ٹوٹل ہو جائے گا 27 حرف. کس کو دیں گے؟ کیا آیا اتنی کیپیسٹی انسان میں ہوگی کہ سارے انسان جو ہے وہ اتنا علم حاصل کر سکیں گے؟ ظاہر ہے جس کی جتنی بساط ہوگی آقا اس کو اتنا ہی علم عطا فرمائیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے اذا قام قائمنا وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد فجمع بہ عقولہم وکملت بہ احلامہم. ہمارے قائم جب ظہور فرمائیں گے تو اللہ ان کے ہاتھ کو انسانوں کے سروں پر رکھے گا. یعنی وہ خود ہاتھ رکھیں گے لوگوں کے سروں پر یہاں تک کہ ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. ان کی خرد جو ہے وہ کامل ہو جائے گی. خرد کامل ہو جائے گی. انسان کی عقل جو ہے وہ کامل ہو جائے گی. یعنی بالفاظ دیگر مہدی علیہ السلام کے ظہور کا معنی در حقیقت علم کا ظہور ہے، در حقیقت عقل کا ظہور ہے، در حقیقت عقل و خرد اور دانش و بصیرت کا کمال ہے. بنیادی طور پر انبیاء علیہ السلام اسی مقصد اور اسی غایت کے لیے تشریف لائے تاکہ انسان کی وہ جو اندرونی آج کے جتنے سسٹم ہیں انہوں نے انسانوں کی صلاحیتوں کا خانہ خراب کر دیا ہے. انسان کو کسی مقصد کا نہیں چھوڑا ہے. انسان کی صلاحیتیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں ان ظالمانہ نظاموں کے اندر. انسان کہیں کا نہیں رہا. لیکن دین مقدس اسلام، انبیاء علیہ السلام، مہدی صلوات اللہ سلام علیہ کس مقصد کے لیے آئیں گے؟ تاکہ انسانوں میں علم کو معراج تک لے جائے. انسان کی عقل و خرد اور اس کی بصیرت اور دانائی اور بینش کو معراج تک پہنچا دیں. اور یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے خداوند عالم نے انسان کو خلق فرمایا ہے. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے تاکہ انسان ان مادی وسائل سے اتنا استفادہ کرے تاکہ اپنی حقیقت اور جو اس کی اصل جو ذات ہے اس کی تکمیل کے لیے اس سے استفادہ کرے. اور اس تکمیل کے لیے جو راستہ اور جو ٹریک مقرر فرمایا ہے پروردگار عالم نے وہ ظاہر ہے اس کی بندگی اور عبودیت کا راستہ ہے. اور وہ راستہ ہے کہ اس نظام کو نافذ کیا جائے جس سے تمام تر انسان اپنی تمام تر ضروریات سے بہرہ مند ہوں، ضروریات کو مکمل کریں اور مکمل کرنے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو توان اور توانائی انسان کو دی ہے اس توان کو لے کر انسان اپنے
تکامل اور ترقی کی راہ کو لے کر آگے بڑھے۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کیا دین الہی کے علاوہ وہ دین جو کہ اللہ کا دین ہے کسی اور دین کی تلاش میں ہو؟ اس کا ایک سادہ مفہوم، ایک اور معنی، ایک اور ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھیوری، وہ سسٹم، وہ پولیٹیکل سسٹم، وہ سوشل نظام، وہ تربیتی نظام، وہ تعلیمی نظام، وہ اقتصادی نظام، وہ تمام تر کامل ضابطہ حیات جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کامل کے بجائے تم کسی ناقص نظام کی طرف جا رہے ہو؟ کیا تم کسی ایسے سسٹم کی طرف جا رہے ہو جو کہ جس میں سوائے ضعف کے، نقص کے، کمزوری کے، عیب کے کچھ اور نہیں ہے؟ اصل مشکل یہی ہے کہ دین جو کہ کامل ترین نظام لے کر آیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھیں تو صحیح دین واقعاً کامل ضابطہ حیات ہے، اور یہ کہاں سے ملے گا؟ دین کی کامل ترین تشریح کہ دین واقعاً زندگی کے ہر باب میں رہنمائی کرنے والا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی کامل تشریح و تفسیر اسی انسان سے مل سکتی ہے جو کہ خود کامل ہے۔ انسان ناقص سے نہیں ملے گی جو دین کی کامل تشریح سے آگاہ ہے، اور دین کی کامل تشریح سے آگاہ دین کے تمام تر ابواب میں رہنمائی کرنے والے لوگ وہی ہیں جو دین کی تمام تر حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ لہٰذا آیا ناقص کو، آیا دین خدا کے علاوہ کسی اور سسٹم کو تم اس کی تلاش میں ہو کہ وہ تمہیں مل جائے اور تمہیں نجات دے دے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جاؤ گے بھی تو نتیجہ نہیں نکلے گا، جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پوری انسانی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسان نے انسان پہ اپنی حاکمیت جتانے کی کوشش کی، جبکہ انبیاء کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ عِبَادِهِ لَا عِبَادِهِ، بقول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ یہ بندوں کی بندگی سے نکل کر معبود حق کی بندگی کی راہ اختیار کرے، اللہ کی عبادت کی طرف، خدا کے حضور سر جھکانے کی، خدا کے حضور سر نیاز کو جھکائیں، خدا کے حضور ہر چیز، وہ جو جس نے اس کائنات کو ظاہر ہے کہ خاص مقصد کے لیے، خاص حکمت کے تحت جو ہے وہ خلق فرمایا ہے۔ لہٰذا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، اور خدا کے حضور تو ہر چیز سر تسلیم ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر وہ مخلوقات جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے اختیار دیا ہے، ان کو ہم نے ہدایت بھی کر دی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہ مخلوقات بھی موجود ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے سر منہ پروردگار کی تسبیح سے اور اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کی لائن سے باہر نہیں جاتے، وہ اور ہیں۔ لیکن انسان کے بارے میں اور مثلا جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا چاہتا ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ یہ سعادت مند ہوں، یہ اطاعت کے راستے پہ آ جائیں، پروردگار چاہتا ہے، لیکن یہ ارادہ اس کا ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تشریعی کا معنی یہ ہے کہ خداوند قدوس نے انسان کو اختیار دیا ہے تاکہ اپنے اختیار سے پہچانے ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کہاں پہ ہے، کفر کہاں پہ ہے، اور حق کی راہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ بالآخر یہی اطاعت کا راستہ ہے جو انسان اختیار کرے گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب خداوند عالم کا آخری نمائندہ اس زمین پہ ظہور کرے گا اور وہ پروگرام کو لے کر آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے عرض کیا شروع میں آپ کی خدمت میں کہ مختلف ادیان جو کہ ادیان ابراہیمی کہلاتے ہیں،
اسی منجی اور اسی سیویئر کے منتظر ہیں۔ اور بعض اصطلاحات اتفاق سے موجود ہیں کہ وہ منجی جو ہے اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، مثلا نور عظیم کہا گیا ہے، مثلا مشیر کہا گیا ہے، مثلا سلامتی کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ وہ سلامتی کا بادشاہ ظاہر ہے کہ وہ آخری انسان، ہاں البتہ یہ بھی طے ہے کہ دو شخصیات ہمارے نقطہ نظر سے آئیں گی، تشریف لائیں گی، مہدی علیہ السلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ دونوں ہستیاں مل کر جو ہے اس زمین کو اللہ کے نورانی دین سے، خداوند عالم کی نورانی الہی قرآنی تعلیمات سے اس زمین کو منور کریں گے، اور انشاءاللہ انسان جو خواب دیکھا ہے وہ خواب جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور انسان ایک بار رہ تمام تر ظلم کی شکلوں سے نجات پالے گا، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ یکون لا یبقى احد الا اقر بعلمہ، اور ایسا زمانہ جس میں ہر کوئی جو ہے حقیقت کا اقرار کرے گا، اور ہر کوئی مہدی علیہ السلام کے علم کا اقرار کرے گا واقعاً۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر محسوس انداز میں ہمیں نہیں خبر، لیکن بہرحال انسان آہستہ آہستہ یہ جو علم اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، زمینہ سازی ہو رہی ہے، ایک گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے تاکہ ایسے عالم کے علم کا اقرار کرے کہ جو اس سے بھی ماورا معلومات کا حامل ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت یقیناً آئے گا کہ اپنے دادا کی سیٹ پہ، منبر سلونی پہ بیٹھ کے وہ مہدی یہ لوگوں کو دعوت دے گا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، اس کائنات کی حقیقتوں کو میں تم سے بہتر جانتا ہوں، اس لیے کہ یہی وہ سینہ ہے جو کہ الکتاب کا وارث ہے اور پیغمبر کے سارے علم کا وارث ہے۔ بہرحال باتیں انشاءاللہ مزید بھی ہوں گی، میں اس مرحلے میں چونکہ وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ اس گفتگو کو جاری رکھا جائے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے انہی معلومات پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید کچھ اسی عنوان سے باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔